نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جو تفصیلی دعوت ارشاد فرمائی، اس کے آخر میں کچھ شکوے ان پر ہیں، جیسا کہ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکے۔ اسی طرح ایک شکوہ توحید کے بارے میں تھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اولاد بتائی، حالانکہ اللہ اولاد سے پاک ہے۔ آج کے سبق میں ایک اور شکوہ کہ وہ رسالت سے متعلق ہے، کہ وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ آپ سے کلام کرتا ہے، آپ کی طرف وحی بھیجتا ہے، اللہ خود ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا؟ نعوذ باللہ۔ یا آپ ہمارا منہ مانگا معجزہ کیوں نہیں دکھاتے؟ چونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ اور سنت رہی ہے کہ اللہ ہر بندے کی طرف تو وہی نہیں بھیجتے نا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو نبی اور رسول منتخب فرماتے ہیں، اس کی طرف وہی بھیجتے اور باقی لوگوں کو اس کی اتباع کا حکم دیتے ہیں۔ اب اگر ہر بندہ ہی نعوذ باللہ مستقل نبی بن جائے تو پھر امتی کون ہو؟ یہ ان کا مطالبہ بڑا عجیب و غریب تھا اور بڑا غلط تھا۔ دوسرا، معجزے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی عطا فرمائے، بے شمار معجزے عطا فرمائے، لیکن وہ کہتے تھے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا بس اس طرح ہوتا جائے۔ ہم کہیں یہ پہاڑ سونے کا بن جائے تو وہ بن جائے، ہم کہیں یہ خالی جگہ ہے یہاں پہ درخت اگ جائے تو وہ درخت اگ جائے، جیسے ہم کہیں ویسے ہو جائے، فٹافٹ ہو جائے۔ تو اس طرح تو نہیں ہوتا نا کہ اللہ نعوذ باللہ تمہارے اشاروں کا پابند تو نہیں ہے، تم نے اللہ اس کے رسول کی بات ماننی ہے نا۔ اس طرح کے مطالبات ان کے بے جا اور فضول ہوتے تھے۔ وقال الذین لا يعلمون، اور کہا ان لوگوں نے جو خود جانتے کچھ نہیں تھے، لا یعلمون بے علم لوگ، جاہل، کیونکہ یہ باتیں جاہلانہ ہیں۔ یہاں پہ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ یہ بات تو یہودیوں کی ہو رہی ہے، وہ تو جاہل نہیں تھے، وہ تو عالم تھے، تو اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ لا یعلمون؟ فرمایا کہ عالم ہو کر بھی بات جاہلوں والی کر رہے تھے، عالم ہو کر بھی بات جاہل، یہ جاہل والی بات ہے نا کہ ہر بندے سے اللہ کلام کرے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون جو جانتے کچھ نہیں ہیں، جاہل ہیں، کہتے ہیں لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ، او تأتینا آیہ، یا کیوں نہیں لے آتے آپ کوئی نشانی، اس نشانی سے مطلوبہ نشانی جو ہم مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک،
قال الذین من قبلہم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزر گئے، پہلی قومیں بھی اسی طرح مطالبے کرتی رہی. ابھی ہم نے پڑھا موسیٰ علیہ السلام سے نہیں کہا تھا ارنا اللہ جہرۃ، ہمیں اللہ سامنے کر کے دکھاؤ. تو ایسے جاہل لوگ مطالبے کرتے رہے. مثل قولہم، انہی کے باتوں کی طرح پہلے کافر بھی کہتے تھے. تشابہت قلوبہم، ملتے جلتے ہیں ان کے دل، جیسے ان کے دلوں میں تکبر تھا ایسے ان کے دلوں میں بھی تکبر ہے، جیسے ان کے دلوں میں کفر تھا ویسا ہی ان کے دلوں میں بھی کفر ہے، اور جیسے وہ ضد اور ہٹ دھرمی پر ڈٹے تھے ایسے یہ بھی ضد اور ہٹ دھرمی پر ڈٹے ہیں. تشابہت قلوبہم، بالکل دل ان کے ملتے جلتے ہیں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، یقیناً ہم نے بیان کر دیا آیتوں کو اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہوں. اگر تمہارے اندر یقین اور ایمان ہے، ہم نے آیات کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، تمہیں ماننا چاہیے. اللہ ہمیں ماننے کی توفیق عطا فرمائے. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے، یہ جو اعتراض کر رہے یہ ان کے اندر کوئی جان نہیں ہے، یہ خواہ مخواہ کے اعتراض ہے، حجت بازیاں ہیں. انا ارسلناک بالحق، اے میرے محبوب صلی اللہ، زور سے کہو صلی اللہ. انا ارسلناک بالحق، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے. میرے محبوب تو جو لے کر آیا ہے وہ حق لے کر آیا ہے. تو بولتا ہے تو میری وحی سے بولتا ہے، تو کوئی کام کرتا ہے تو میرے حکم سے کرتا ہے. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم پڑھتا ہے تو میرا کلام پڑھ کے سناتا ہے. سبحان اللہ، تیری عظمت کی کیا بات ہے. لب ہلے تو وہی کے پھول جھڑتے ہیں تیرے منہ سے، اور میرے محبوب پسینہ گرائے تو عطر اور خوشبوئیں بھی شرما جاتی ہیں. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی کام کر دے تو قیامت تک کے لیے سنت بن جاتا ہے. تجھے تو میں نے اتنی عظمتیں عطا فرمائی ہیں، تیری رفعت اور تیری بلندی کی تو کیا ہی بات ہے. انا ارسلناک، اور یہ شان کیوں نہ ملے تجھے بھیجا جو میں نے ہے، تو میرا بھیجا ہوا ہے، اور بھیجا ہوا بھی بالحق. کس کے ساتھ ہے؟ حق کے ساتھ ہے. اور حق اور باطل کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں ہوتا، دن اور رات کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں ہوتا، اجالے اور اندھیرے کا کیا مقابلہ ہونا ہے. میرے محبوب تو جو بولتا ہے حق بولتا ہے. بشیرا و نذیرا، تجھے تو میں نے بشیر اور نذیر بنایا ہے، خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا بنایا ہے. جو دعوت کو مان لے اس کے لیے میرا محمد بشیر ہے، اور جو نہ مانے اس کے لیے نذیر ہے. ماننے والوں کو جنت کی بشارتیں سناتا ہے، نہ ماننے والوں کو جہنم کی وعیدیں سناتا ہے. اے میرے محبوب تو سنائے جا خوشخبریاں، تو ڈرائے جا دوزخ سے. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور دوزخ والوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. اگر دعوت دینے کے بعد پھر بھی کوئی نہیں مانتا، پھر بھی کوئی ضد پر ڈٹا ہوا ہے، پھر بھی کوئی جہنم میں جاتا ہے، میرے حبیب اس میں تیرا کوئی قصور نہیں. اس کے بارے میں تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا، اس کے بارے میں خود اسی سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کیوں نہیں میرے محبوب کی بات کو مانا تھا. یہ تسلی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. باقی رہی یہ بات کہ یہود و نصارہ ہم ان کی بات مان لیں شاید اس سے وہ نرم پڑ جائیں، فرمایا یہ نہیں ہوتا. جیسا کہ بعض دفعہ انسان کو کرتا ہے یا چلو کوئی ایک آدھ بات میں اس کی مان لوں، شاید یہ ہماری مان لیں، تو بات ان کی کفر و شرک والی ماننے کی اجازت ہے. بولے نا جی. ایک آدمی کافر ہے نعوذ باللہ، وہ کسی مسلمان سے کہتا ہے چل یار
میں نماز پڑھتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ تم بھی مندر کے میں آ اور تو بھی مورتی کے آگے سجدہ کر، تو ہم مان لیں گے؟ بولے جی کیوں؟ اس کی اجازت نہیں. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اس کے ایمان لانے کی خاطر خود بندہ بے ایمان ہو جائے، یہ تو عقل کی بات ہی نہیں ہے، اس کی تو اجازت ہی نہیں ہے. اسی طرح یہود و نصارہ اگر ہمیں کہیں پھر ٹھیک ہے ہم ایمان لے آئیں گے لیکن پہلے آپ وہ کام کریں جو ہم کر رہے ہیں. مثلا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہیں، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہیں، تو ہم کہیں گے؟ ہرگز نہیں. وَلَن تَرْضَىٰ اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے عنکا آپ سے الیہود ولا النصارى نہ یہودی راضی ہوں گے اور نہ عیسائی راضی ہوں گے حتی تتبع ملتہم یہاں تک کہ آپ کے ان کے مذہب کی اتباع کر لیں. چھوٹی موٹی باتوں سے وہ راضی ہونے والے نہیں. آپ فل یہودی بن جائیں، فل عیسائی بن جائیں، پھر وہ خوش ہوں گے. تو وہ تم چاہتے ہو کہ ہم ان کی کوئی بات مانیں تو شاید وہ ہماری طرف آ جائے. وہ تمہیں یہودی بنانا چاہتے ہیں، وہ تمہیں عیسائی بنانا چاہتے ہیں. لہذا کوئی بھی بے دین ہے اس کے ساتھ بات نرمی سے کرو، بات اخلاق سے کرو، دعوت اچھے انداز سے دو. لیکن اگر وہ یہ شرط رکھے کہ تم میری بات مانو، اس کا کفر و شرک والا عقیدہ یا کوئی بدعت یا کوئی رسم یا کوئی غلط عقیدہ یا عمل، تو اس کے اندر شریک ہونے کی قطعاً اجازت. قل اگر کوئی کہے نا کہ ہمارا یہ عقیدہ، یہ دین، یہ غلط، یہ شرک یا یہ رسمیہ، یہ چیز مانو، اس کا جواب قل ان ھدی اللہ ھو الھدی. آپ کہہ دے بے شک اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے. اس کو آپ کہیں بھائی جو کام تم کہہ رہے ہو یہ شریعت کے مطابق ہے تو پھر تم حاضر ہیں. اگر شریعت کے مطابق نہیں تو ہم آپ کے پابند نہیں. ہم کس کے پابند ہیں؟ اللہ. قل آپ فرما دیجئے ان ھدی اللہ ھو الھدی بے شک اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے. اور آگے وعید ہے اگر اس کے باوجود آپ ان کی باتوں میں آئے پھر اللہ آپ سے بھی ناراض ہوگا. بھئی آپ نے اللہ کا حکم ماننا ہے، کیوں ان کی باتیں ماننی ہیں؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ اور اگر آپ نے اتباع کی ان کی خواہشات کی بعد الذی جاءک من العلم اس کے بعد جب کہ آپ کے پاس علم آ گیا، وہی آ گئی، پھر بھی آپ نے ان کی بات مانی. ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر تو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے نہ کوئی کارساز ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا. پھر اللہ آپ سے بھی خفا ہو جائے گا. پھر وہ تو رہے اپنی جگہ پہ، خود آپ بھی اللہ کی ناراضگی کا شکار ہو جائے. معلوم ہوا دو ٹوک بات اور سیدھی بات یہ ہے کہ کسی بے ایمان کی بات بے شک نیت ٹھیک ہو، بندہ اس لیے کہے کہ یار میں مانوں گا تو وہ بھی اسلام کی طرف آ جائے گا، ہرگز ماننے کی اجازت نہیں ہے. اسلام ہی سچا دین ہے اور اسلام ہی کی پیروی کرنا ہم پہ لازم ہے. باقی لوگوں کو دعوت دیں گے، اگر مان جائیں تو اچھی بات ہے، نہیں مانتے تو ہم خود بے ایمان نہیں ہوں گے، ہم خود بے ایمانی کی طرف نہیں جائیں گے. ہم اپنے اسلام کے پابند ہیں، اب اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کے پابند رہیں گے. آخر میں اہل کتاب میں اور یہودوں میں کچھ لوگ جو ایمان لائے ان کا ذکر ہے. وہ بھی تورات کے پڑھنے والے تھے جیسے عبداللہ بن سلام اور ابن سوریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ تورات کے عالم تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے. الذین آتیناہم الکتاب وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتی پڑھتے ہیں اس کو جیسا کہ حق ہے اس کے پڑھنے کا. پڑھنے کا حق یہ ہے اس میں عمل کیا جائے. تو کتاب کی پڑھنے کا حق یہ ہے کہ اللہ کی کتاب پہ عمل کیا جائے. تورات کے پڑھنے کا حق یہ تھا تو قرآن کے پڑھنے کا بھی حق یہی ہے نا کہ بندہ طرز بہت خوبصورت لگائے، الفاظ بڑے ٹھیک ٹھاک ادا کرے لیکن عمل ذرا بھی کتاب اللہ پہ نہ ہو، یہ کوئی پڑھنا نہیں ہے. جیسے ہمارے ہاں پڑھنے کا رواج ہو گیا، دکان کی برکت کے لیے تلاوت کرو، گھر کی مکان کی برکت کے لیے تلاوت کرو، لیکن اس دکان پہ ناپ تول میں کمی جو ہے وہ نہیں چھوڑنی. 2 نمبر سودا بھی بیچنا ہے، اوپر تلاوت بھی چھکی رکھنی ہے برکت کے لیے. بھائی قرآن نے تو یہ کہا ہے 2 نمبر چیزیں نہ بیچو.
قرآن نے تو کہا ہے دھوکہ نہ دو، قرآن نے تو کہا ہے 2 نمبر مال بیچ کر جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ، اور ادھر ہم جھوٹی قسمیں بھی کھا رہے ہیں، اوپر سے جناب چھک رکھو برکت واسطے سورت بھی نال تلاوت کی جا رہی، حج بھی کیتی جانے ہیں، لو بھی پیتی جانے ہیں، کھا کے مال یتیماں دا ٹر مسیتی جانے ہیں۔ یہ والے کام نہیں کرنے، قرآن پاک پہ عمل کرنا ہے اور حرام سے باز آنا ہے، اور یہی اللہ کی کتاب کی تلاوت کا حق ہے، یہی اللہ کی کتاب کی تلاوت کا بولو کیا ہے حق ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتی، وہ پڑھتے ہیں اسے جیسا کہ حق ہے پڑھنے کا، اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ اصل میں ایمان رکھتے ہیں اس کے ساتھ، اصل میں ایمان والے یہ ہیں، یا جو لوگ تورات کو صحیح پڑھتے ہیں وہ اس پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے ہیں اور قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو کوئی کفر کرے اس کے ساتھ پس یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور کہا ان لوگوں نے جو کچھ نہیں جانتے، لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ، کیوں نہیں اللہ ہم سے کلام کرتا، او تأتینا آیہ، یا کیوں نہیں آپ نشانی لاتے، کذالک قال الذین من قبلہم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، انہی کی بات کی طرح، تشابہت قلوبہم، ملتے جلتے ہیں دل ان کے، قد بینا الآیات، یقیناً ہم نے بیان کیا آیات کو، لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہوں، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے دوزخ والوں کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا، ولن ترضى، اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے، عنک الیہود ولا النصارى، آپ سے نہ یہودی اور نہ عیسائی، حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ اتباع نہ کر لیں ان کی ملت کی، قل، آپ فرما دیجئے، ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے اتباع کی ان کی خواہشات کی، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد جب آپ کے پاس علم آ گیا، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو نہیں ہے آپ کے لیے اللہ کی طرف سے نہ کوئی کارساز اور نہ کوئی مددگار۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتی، وہ پڑھتے ہیں جیسا کہ حق ہے اس کے پڑھنے کا، اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں اس کے ساتھ، ومن یکفر بہ، اور جو کوئی کفر کرے اس کے ساتھ، فاولئک